اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ سورۃ حج آیا 56۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، یعنی قیامت کے دن بادشاہت، اقتدار، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ یحکم بینہم، رب العزت سب کے درمیان عدل و انصاف کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مومنین المومن میں فرمایا، جس دن سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا۔ سورۃ المومن آیا 16۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ جو لوگ اس قرآن پر ایمان لائے اور اس پر جس نے اس سے نازل کیا اور اس پر جس پر نازل کیا گیا، انہوں نے اس پر عمل کیا جو اس میں حلال اور حرام اور جو اس کے حدود اور فرائض ہیں، انہیں جنت کی ایسی نعمتیں عطا کی جائیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ عقل ان کا اندازہ کر سکتی ہے، نہ کوئی ان کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھی چال چلتے رہو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا، اور نہ میں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورۃ حج آیا 57۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا حق کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، پیغمبروں کی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی توہین کی۔ رب العزت نے فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورۃ غافر آیا 60۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا اور وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ حج آیا 58۔ والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، یعنی جن لوگوں نے دیار کفر سے ہجرت کی اور دارالایمان مدینہ میں چلے آئے، فی سبیل اللہ، یعنی جنہوں نے دنیا کے لیے گھر بار نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے دین اور اس کے اولیاء کی نصرت کے لیے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے سے مراد یہ ہے جب کسی علاقے میں اسلام کو بچانا ناممکن ہو جائے، ظلم حد سے بڑھ جائے، اپنے خاندان، وطن، مال، یادوں اور ساز و سامان کو اللہ پر قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں ایمان بچانا ممکن ہو۔ ثم قتلوا او ماتوا، پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کر کے گھر سے نکلا اور اس کے دین کی عظمت اور بلندی کی خاطر نکل کھڑا ہوا اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، یا گھر میں وفات پا گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ درجے کا حقدار بن گیا۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت بڑی جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا،
پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النساء آیا 100۔ لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، یعنی نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کرے گا۔ وہاں سدا بہار زندگی، رونقیں، آرام اور قلب اور قالب کی ساری نعمتیں ہوں گی۔ اس میں اس معنی کا بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کشادہ اور اچھے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے، خواہ اللہ تعالیٰ کی علم میں وہ بستر پر جان دے یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ بغیر حساب کے رزق دینے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ رزق حسن سے کیا مراد ہے؟ رزق حسن سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ دنیا کی زندگی میں وہ قربانیاں دیتا ہے جس کے لیے ایمان سب سے قیمتی ہو۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں سے سب سے اچھا، اللہ تعالیٰ بغیر حق کے رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر سوال کے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل رازق ہے، اس لیے وہ سب رازقوں سے اچھا ہے، کیونکہ باقی تو اسی کے دیے ہوئے کو دیتے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ سورۃ حج آیا 59۔ لِيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے۔ اس سے مراد یا تو وہ شہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کیے، خاص طور پر مکہ مکرمہ، کیونکہ اہل ایمان مکہ مکرمہ میں نہایت مسرت اور رضا کی حالت میں داخل ہوئے، یا اس سے مراد آخرت کا رزق اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ پس آیت کریمہ رزق کی دونوں اقسام ہیں، یعنی رزق دنیا اور رزق آخرت دونوں کو جمع کرنے والی۔ لفظ کا اطلاق دونوں کے لیے درست اور معنی دونوں کے صحیح ہیں، ان دونوں معنی کے اطلاق سے کوئی امر معنی نہیں۔ لِيُدْخِلَنَّهُم، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا، یعنی قیامت کے دن وہ داخل ہوں گے۔ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، جسے وہ پسند کریں گے، اور وہ جنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ واقعہ میں بیان فرماتے ہیں، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے۔ وَلَا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اور اس پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران آیا 169 سے 171۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے، حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ بندوں کے ظاہری اور باطنی اعمال کو جانتا ہے، وہ سچے مہاجروں اور مجاہدوں کو جانتا ہے، ان میں سے کون کیسے ثواب کا حقدار ہے وہ علیم خوب جانتا ہے۔ اللہ کے علیم ہونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے درجات اور مراتب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم اور معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، گناہ گار کی ستر پوشی کرتا ہے، وہ بڑے تحمل والا ہے، اپنے حلم سے درگزر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ہجرت اور توکل کی وجہ سے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کرنے والوں کی گستاخیاں دیکھتا ہے، ان کی کو قدرت رکھنے کے باوجود سزا نہیں دیتا، انہیں مسلسل رزق دیتا ہے اور اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسی جگہ پہنچائے گا جو ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں
ایمان کی وجہ سے قربانیاں دینے والوں کو آخرت کا سب سے قیمتی مقام دے گا، جہاں خوشیاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، جہاں ایمان والے راضی ہو جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، جس کے بارے میں کسی انسان کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں پا کر اہل ایمان راضی ہو جائیں گے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ یہ اور جو کوئی بدلہ جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ سورۃ حج آیا 16۔ ذالکہ یہ یعنی یہ رزق حسن، عزت والے پسندیدہ مقام میں داخلہ ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں، اور ان کے لیے دنیا میں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی نصرت ہے۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس شخص کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا ارتکاب کیا گیا ہو اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ظالم کا مقابلہ ویسے ہی زیادتی کے ساتھ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس پر کوئی مواخذہ اور کوئی ملامت نہیں، بس اگر اس کے بعد بھی وہ اس پر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ اب مظلوم ہے۔ اس بنا پر اس کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانا جائز نہیں، کیونکہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا۔ بس جب دوسروں سے اس کی برائی کا بدلہ لینے والا شخص اپنا بدلہ لینے کے بعد زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے کی جواب مظلوم جو مدد فرماتا ہے، اور مظلوم جو سرے سے بدلہ ہی نہ لے تو اللہ اس کے لیے اللہ کی مدد بہت زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، ان کے گناہ بخش دیتا ہے، ان کے گناہ کو دور کر کے اس کے آثار بھی مٹا دیتا ہے۔ لا یحب الظالمین۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شورا میں فرماتے ہیں، وہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کی ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، تم بھی درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی شرائط کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی شرائط یہ ہیں کہ سزا بطور قصاص دی جائے، سزا میں زیادتی نہ ہو، سزا میں غلظ نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔